آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ میزائل ڈیفنس سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا کے کسی کونے سے ایک میزائل فضا میں بلند ہوتا ہے، آواز سے بھی کئی گنا تیز، اور وہ براہ راست کسی بڑے شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کے پاس صرف چند منٹ بلکہ بعض اوقات چند سیکنڈز ہوتے ہیں رد عمل کے لیے۔ کیا ہم واقعی اسے روک سکتے ہیں؟ جی ہاں، مگر یہ نہایت پیچیدہ معاملہ ہے۔ آج ہم جانیں گے میزائل ڈیفنس سسٹمز کی حیران کن دنیا کے بارے میں، وہ نظر نہ آنے والی ڈھالیں جو شہروں، فوجی اڈوں اور پورے ملکوں کو بچا رہی ہیں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی آپ کے اندازوں سے کہیں آگے ہے۔ میزائل ڈیفنس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ میزائل ڈیفنس سسٹم در حقیقت ایک انتہائی جدید نیٹ ورک ہوتا ہے جو دشمن کے میزائل کو اس کے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی پہچاننے، ٹریک کرنے اور تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ پورا نظام ہے جس میں سیٹلائٹ، زمینی ریڈار، کمانڈ سینٹرز اور انٹرسیپٹرز میزائل شامل ہوتے ہیں۔ یہ کچھ یوں کام کرتا ہے: میزائل داغا جاتا ہے اور سیٹلائٹ اس کے ہیٹ سگنل کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ ڈیٹا زمینی مراکز کو بھیجتے ہیں جہاں رفتار، سمت اور ممکنہ ہدف کا تعین کیا جاتا ہے۔ فوری طور پر ایک انٹرسیپٹر فضائل میزا میں بھیجا جاتا ہے جو پرواز میں ہی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سسٹمز زمین پر ہماری آخری دفاعی لائن ہے، وہ بھی مہلک ہتھیاروں کے خلاف۔ وہ بات کرتے ہیں میزائل کی اقسام کی۔ ہر میزائل ایک جیسا نہیں ہوتا اور یہی بات انہیں روکنا اتنا مشکل بناتی ہے۔ پہلا بیلسٹک میزائلز ہوتے ہیں۔ یہ میزائل خلا میں جا کر دوبارہ زمین کے ماحول میں داخل ہو کر ہدف پر گرتے ہیں۔ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز یا ICBMS 10,000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں اور صرف 30 منٹ میں ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا کروز میزائلز ہیں۔ یہ زمین کے قریب پرواز کرتے ہیں جیسے بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز۔ یہ ریڈار سے بچنے کے لیے پہاڑوں، درختوں یا عمارتوں کے درمیان پرواز کرتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے خطرناک ہائپر سونک گلائڈ وہیکلز ہیں۔ یہ میچ 5 سے زیادہ رفتار پر پرواز کرتی ہیں، یعنی کہ 6,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زائد، اور یہ راستے میں اچانک رخ بھی بدل سکتے ہیں۔ انہیں روکنا روایتی سسٹمز کے لیے تقریباً ناممکن ہے، اس لیے ہر میزائل کے لیے الگ حکمت عملی درکار ہوتی ہے۔ میزائل ڈیفنس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے؟ میزائل ڈیفنس صرف فائر کرنے کا عمل نہیں بلکہ کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے اور ہر قدم جان بچانے والا ہو سکتا ہے۔ میزائل کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی میزائل لانچ ہوتا ہے وہ شدید حرارت خارج کرتا ہے۔ خلائی سیٹلائٹس جیسے SBIRS فوراً اس حرارت کو محسوس کرتے ہیں اور الارم بجا دیتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس مسلسل زمین کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی غیر معمولی حرکت نظر آتی ہے وہ فوری طور پر زمینی ریڈارز کو خبردار کرتی ہیں۔ ٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟ ANTPY-2 زمین یا سمندر پر موجود ریڈار سسٹمز جیسے یا ایگس میزائل کو ٹریک کرتے ہیں۔ یہ اس کی رفتار، اونچائی، سمت اور متوقع ہدف کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ معلومات فوراً کمانڈ سینٹرز کو بھیجی جاتی ہیں جہاں انسان اور AI یعنی کہ مصنوعی ذہانت مل کر فیصلہ کرتے ہیں روکنا ہے یا نہیں۔ انٹرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ اگر خطرہ حقیقی ہو تو انٹرسیپٹر میزائل داغا جاتا ہے۔ انٹرسیپٹر میں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ہوتا، یہ ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، یعنی میزائل سے براہ راست ٹکرا کر اسے تباہ کرتا ہے۔ کچھ انٹرسیپٹرز جیسے GBI خلا میں پہنچ کر ایک الگ کل وہیکل جاری کرتے ہیں جو اپنے چھوٹے انجنز اور سینسر سے دشمن میزائل کو تلاش کرتا ہے اور اسے ٹکرا کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ دفاع کی تہ در تہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ میزائل ڈیفنس ایک تہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک نہیں بلکہ کئی دیواریں دشمن کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہائی الٹیچیوڈ لیئر جیسے ہمارے پاس تھارڈ یا ایگس ہے جیسے سسٹمز خلا میں فضا کی بلندی پر ہی میزائل کو مار گراتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مڈل یعنی کہ درمیانی مرحلے کی۔ گراؤنڈ بیس مڈ کورس ڈیفنس خلا میں میزائل کو اس وقت مارتا ہے جب وہ زمین کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آخری موقع، جیسا کہ ہمارے پاس اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے یا USA کا پیٹروٹ سسٹم ہے۔ یہ میزائلوں کو روکتے ہیں جو چند سیکنڈ میں زمین کو نشانہ بنانے والے ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دفاعی نظام اپنی انتہا پر ہوتا ہے۔ دنیا کے مشہور ڈیفنس سسٹمز کون سے ہیں؟ چند ایسے سسٹمز جو حقیقی میدان جنگ میں استعمال ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم کی بات کرتے ہیں۔ غزہ سے داغے گئے راکٹس کے خلاف
कामयाब दिफा के लिए मशहूर ये सिस्टम सिर्फ उन रॉकेट्स को मार गिराता है जो शहरी आबादी को ख़तरे में डाल सकते हैं, लेकिन फ़लस्तीन की तरफ से कुछ रॉकेट्स इसके ऊपर दागे गए थे जिनको ये पहचान नहीं सका था। उसकी वजह ये थी कि ये ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद थे। अब बात करते हैं अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की, जिसे हम थाड कहते हैं। ये सिस्टम खला के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाता है। उसे जनूबी कोरिया, गुआम जैसे अहम इलाकों में तैनात किया गया है। पैट्रियट PAC-3 की बात करते हैं। पहले ये तैयारों के लिए बनाया गया था, मगर अब ये मिसाइल्स को भी निशाना बना सकता है। खलीजी जंग में उसने अहम किरदार अदा किया। रूस के S-400 की बात करते हैं। रूस का मल्टी लेयर सिस्टम जो बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और हवाई जहाज़ों से लेकर मिसाइल तक सबको निशाना बना सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रुकावटें और चैलेंजेस कौन कौन से हैं? इतनी आला टेक्नोलॉजी के बावजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कई चैलेंजेस हैं। सैचुरेशन अटैक, अगर एक साथ 50 मिसाइल आ जाएं तो शायद तमाम को नहीं रोका जा सके। डिकॉइज और MIRVs, कुछ मिसाइल्स कई नकली या असली वारहेड्स लेकर आते हैं जो दिफाई निज़ाम को कंफ्यूज कर देते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये बहुत तेज़ और नाकाबिल पेश गोई होते हैं। इनका रोकना आज के रडार्स के बस की बात नहीं। अगर लागत की बात करें तो एक मिसाइल $10,000 में बनता है, मगर उसे रोकने वाला इंटरसेप्टर लाखों डॉलर का हो सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल हमारे सामने है और तेज़ी से आ रहा है। लेज़र हथियार, रोशनी की रफ्तार से हमला, बगैर गोला बारूद के सिर्फ तवानाई से तबाही। AI सिस्टम्स, मसनूई जहानत इंसानी रद्द-ए-अमल से कहीं ज़्यादा तेज़ है और फैसला सेकंड्स में हो जाता है। खलाई डिफेंस, मुस्तकबिल में खला में डिफेंस प्लेटफॉर्म रखे जा सकते हैं जो ज़मीन पर हमले से पहले ही मिसाइल को निशाना बना लेंगे। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हमारे खामोश मुहाफिज हैं। हम शायद उन्हें कभी हरकत में ना देखें, मगर ये हर वक्त तैयार रहते हैं, आसमान की निगरानी करते हुए, ख़तरे को भांपते हुए और बरवक्त दुश्मन को तबाह करते हुए। क्योंकि आज की दुनिया में जंग का मफहूम बदल चुका है और बचाव अब उतना ही अहम है जितना हमला हो सकता है।